مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد کچھ دیر کے لیے درس کی نشست ہوتی ہے، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں درس ہوتا ہے اور فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جن سے ہم کو اپنی دنیاوی زندگی میں معلومات حاصل ہوتی ہیں اور نفع پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کا ایک حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ امن والوں نے یہ فرمایا: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کے پاس گئے ہو یعنی بیویوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ تیمم کے حوالے سے ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام میں طہارت، پاکیزگی کا بہت بڑا مقام ہے۔ واحد دین اسلام ہے جس میں طہارت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں طہارت کا یہ تصور نہیں پایا جاتا، پاکیزگی کا، جو اسلام میں ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ تو طہارت میں وضو، غسل اور تیمم بھی شامل ہے، کیونکہ ان تمام اعمال سے طہارت ہو جاتی ہے۔ اب وضو نماز کے لیے شرط ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وضو ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وضو پہلے نہیں تھا تو نماز سے پہلے وضو کرنا شرط ہے، ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، پھر نماز ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ پانی پر قادر نہ ہو، پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ پانی کہیں 1-1.5 میل تک دستیابی نہ ہو۔ ایک یہ کہ پانی تو ہے مگر وہ شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ پانی کا استعمال بالکل ممنوع ہے، پانی اس کو ضرر پہنچائے گا، جان کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ تو ایسی صورت میں
وضو کی جگہ اس کو یہ سہولت اللہ کی طرف سے مل گئی کہ وہ تیمم کرے، اور تیمم میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیمم وضو کا نائب یا قائم مقام کہلاتا ہے، یعنی وضو کی جگہ بندے نے تیمم کر لیا تو گویا اس نے وضو کر لیا، یعنی اس کو طہارت مل گئی۔ بے خوف ہو کر وہ تیمم سے اس وقت کی نماز یا پانی اب بھی دستیاب نہیں یا ضرر کرتا ہے، تو جب تک کہ تیمم باقی ہے اس وقت تک کی تمام نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی گناہ کوئی کراہت نہیں ہے کہ آپ نے وضو کر کے نماز ادا کر لی، اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آیا، وضو ابھی موجود ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، وضو باقی ہے، تو آپ اسی سابقہ وضو سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیمم اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس سے فرض نماز، نفل نماز، سنت نماز سب پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ تو اب جو آیت شریفہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، یہ سورۃ النساء کی آیت شریفہ ہے، آیت نمبر 43۔ گزشتہ درس میں وضو پر بیان ہوا تھا، اور اس میں وضو کی آیت تلاوت کی گئی تھی کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کو دھو لو اور سر کا مسح کرو، وہ وضو کے لیے تھا۔ اب جو آیت شریفہ کا حصہ میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کا تلاوت کیا، اس میں کیا بات آئی ہے کہ اگر تم بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری کہ پانی تمہیں نقصان پہنچائے، ثابت ہو کسی مستند طبیب، حکیم، ڈاکٹر اس نے تمہیں سختی سے کہا ہو کہ تمہارے اس اعضاء پر، ان اعضاء پر جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، پانی نہ پڑے، تو یا کوئی زخم ہے اور زخم پر پانی پڑے گا تو تجربے سے ثابت ہو کہ یہ پانی نقصان پہنچائے گا، تو بیماری میں یہ باتیں آ گئیں کہ ایسا بیمار جس کو اپنے خیال سے نہیں، اطباء نے کہا ہو، ڈاکٹرز نے کہا ہو کہ پانی کا استعمال تمہارے لیے بالکل ممنوع ہے، تو وہ بیمار شرعی معذور کہلائے گا، وہ پانی کو استعمال نہیں کرے گا جب تک کہ اسے اجازت نہ مل جائے پانی استعمال کرنے کی وضو کے حوالے سے۔ یا پھر اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو، تو سفر میں جب بندہ ہوتا ہے تو ہر جگہ ضروری نہیں کہ اسے پانی ملے۔ جب آپ سفر کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو راستے میں جنگل، صحرا، بیابان، غیر آباد علاقے آتے ہیں، اب نماز کا اوقات، نماز کا وقت اس جگہ آ جاتا ہے، تو یا تو کوئی نماز قضا کر دے گا، تو نماز کو ادا کرنے کے لیے، قضا سے بچنے کے لیے یہ سہولت عطا فرمائی گئی کہ اگر تم سفر میں ہو، اللہ فرماتا ہے، تب بھی اگر 1 میل کے فاصلے تک تمہیں پانی میسر نہیں ہے
تمہیں پتہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا یہاں، تب تیمم ہوگا. بیمار ہو تو تیمم ہوگا. یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یعنی ضروری حاجت سے فارغ ہو اور اس وقت پانی کی ضرورت ہے مگر پانی نہ پائے تو تیمم ہو جائے گا. یا فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس گئے ہو، ان سے تم نے ہم بستری کی ہے، ان سے تم نے جنسی تعلق قائم کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم ناپاکی میں ہو، جنبی جنابت کی حالت میں ہو، تو ظاہر ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں ہوگی. نماز کا وقت گزر جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہوں یعنی چہروں اور ہاتھوں پر ملو. اس آیت کریمہ کا جو حصہ ہے یہ جو میں نے پڑھا، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بیماری، سفر، رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی نہ ملے یا ناپاکی میں پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی تاکہ بندہ عبادت سے محروم نہ رہے. یعنی یہ بہانہ نہ ہو کہ بھائی دیکھ لو پانی تو تھا نہیں، جب پانی نہیں تھا تو میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے وضو بھی نہیں کیا. تو اس لیے وضو کا قائم مقام تیمم کو کر دیا گیا، اور یہ تیمم مسلمانوں کی خصوصیات میں سے ہے. یعنی یہ صرف اس امت محمدی کو عطا ہوا، یہ کسی اور امت میں نہیں تھا. اور اس تیمم کے واقع ہونے میں، تیمم کے ہونے میں بھی ایک واقعہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک اس میں موجود ہے. ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام بھی تھے ساتھ میں. تو ایک جگہ رات کو قیام کیا. اب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ہار تھا، وہ ہار گر گیا اور صبح ہو گئی، دیکھا کہ ہار نہیں ہے. تو ام المومنین نے قافلے کو آگے چلنے سے روکا کہ ہار کی تلاش کی جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام المومنین کے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے اس لشکر میں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ شکایت کی. ابوبکر صدیق چونکہ والد تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے، تو انہوں نے ابوبکر صدیق کو یہ کہا صحابہ نے کہ دیکھو آپ کی بیٹی نے سارے لشکر کو یہاں روک لیا، قافلے کو، اور نماز ہماری نکل جائے گی، پانی یہاں پر ہے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے ام المومنین کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے آ کر ڈانٹا، مجھے انگلی سے چبھویا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹی کو تنبیہ کے طور پر کچھ مارتا ہے نا، جیسے کچھ کرتا ہے اس طرح سے، اور کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، پورے قافلے کو تمہاری وجہ سے رکنا پڑ گیا. تو ام المومنین فرماتی ہے کہ میں اگرچہ میرے والد نے مجھ کو ڈانٹا بھی اور انگلی سے مجھے چبھویا بھی،
مگر میں ہلی نہیں فرماتی. اس لیے نہیں ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اگر میں ہلتی تو حضور کو خلل پیدا ہوتا, وہ بے ادبی ہوتی. تو چنانچہ میں نے اپنے آپ کو ساکت رکھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے. تو حضور نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ ذرا آگے پیچھے جاؤ, ہار تلاش کرو, کہیں گر گیا ہوگا راستے میں, لے کر آؤ. نہیں ملا. جب واپس آئے تو اونٹ کو اٹھایا. جب اونٹ کو اٹھایا تو نیچے سے ہار مل گیا, یعنی اونٹ کے نیچے ہار دبا ہوا تھا. اب یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی, اس لیے کہ ایک واقعہ ہو کر تیمم کی آیت نازل ہونی تھی. تو اب جب کہ یہ واقعہ ہو گیا تو یہ آیت شریفہ تیمم کی نازل ہو گئی کہ بھئی اگر ایسا واقعہ ہو جائے, اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ مسلمانوں کیا کرو گے؟ کہ یہاں پانی تو ہے نہیں, تو اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہوگا. تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تیمم کی. فقہاء نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہوا ام المومنین حضرت عائشہ کا, اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ معلوم ہوئی کہ عورت زیب و زینت کے لیے زیور کا استعمال کر سکتی ہے, کیونکہ ہار بناؤ سنگھار کے لیے کام آتا ہے نا. ہار کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. ہار کوئی فضیلت کی چیز تو نہیں ہے. کس چیز کی چیز ہے وہ؟ کس بات کی چیز ہے؟ زیب و زینت, یعنی کہ اپنے آپ کو خوبصورتی کے لیے استعمال کرنا اس چیز کو. تو ہار زیورات میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں مرد انگوٹھی کا استعمال کر سکتا ہے صرف ایک, وہ بھی وزن کے حساب سے 4.5 ماشا, اس سے زیادہ نہیں, اور وہ بھی سونا نہیں, چاندی. مگر عورت اپنی ساری انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتی ہے, اور سونے کی پہن سکتی ہے, چاندی کی پہن سکتی ہے. صرف لوہا پیتل اس کا زیور نہ مرد استعمال کر سکتا ہے انگوٹھی کے طور پر, نہ عورت زیورات کے طور پر استعمال کر سکتی ہے. تو عورت کے لیے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا, کیونکہ واقعے کے اندر جو سبب بنا وہ کیا ہے؟ ہار کا گم ہونا. ہار کا گم ہونا, یہی پورے واقعے کے اندر بات ہے نا. تو اس سے فقہاء نے فرمایا کہ عورت کو اپنی زیب و زینت کے لیے زیورات کا استعمال درست ہے, جائز. دوسری بات, فقہاء نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کی صحابہ نے, کسی اور سے نہیں کی. اور ابوبکر صدیق والد تھے حضرت عائشہ کے. تو فقہاء نے فرمایا کہ عورت کی شکایت خاوند اس کے والد سے کر سکتا ہے, کیونکہ والد کا رشتہ ختم نہیں ہوتا نا شادی کے بعد بھی. والد تو والد ہی ہے, والدہ والدہ ہی ہے. والدین کا تعلق عورت کے ساتھ, بیوی کے ساتھ شادی سے پہلے بھی تھا, شادی کے بعد بھی رہے گا. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ بیوی کو میکے جانے سے روکا نہیں جا سکتا, منع ہے. ماں باپ سے ملنے سے روکا نہیں جا سکتا, منع ہے. ہفتے میں ایک بار بیوی اپنے والدین کے پاس صبح سے شام تک ملنے جا سکتی ہے. تو فقہاء نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق کو جب شکایت کی صحابہ کرام نے تو کسی اور سے نہیں کی, کیونکہ کسی اور کا تعلق نہیں بنتا ان کے پاس جانے کا, باپ کا بن سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ باپ سے شکایت کی جا سکتی ہے اپنی بیوی کی, اگر کوئی بات ہو
تو وہ چونکہ باپ تھے تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ اپنی صاحبزادی سے جا کر پوچھیں کہ ان کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں، اب نماز کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، پانی بھی یہاں دستیاب نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پر پھنس گئے، رک گئے۔ تو فقہاء نے پھر فرمایا کہ ان باتوں سے، اس واقعے سے یہ مسائل بھی معلوم ہوئے کہ باپ اپنی بچی سے کسی بات میں باز پرس کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے ام المومنین کے پاس، تو انہوں نے ان کو ڈانٹا بھی، ایک طرح سے انگلی بھی چبھوئی کوکھ میں۔ تو کیوں؟ اسی لیے کہ اس سے تنبیہ کرنا مقصود تھا۔ اب آ جائیے آپ تیمم کی طرف، کہ جس طرح قرآن مجید کی آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ جب پانی نہ پائے کوئی اور معذوری ہو پانی کے حوالے سے کہ نقصان پہنچے گا یا پانی ہے ہی نہیں، تو پھر تیمم کرنا ہے۔ تو احادیث میں بھی محدثین نے باب التیمم کے نام سے ابواب، چیپٹرز بنائے، جس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو تیمم کے بارے میں مختلف واقعات کے حوالے سے، کہ صحابی نے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کن کن حالات میں کیا، کب کب کیا۔ یہ حدیثیں تیمم کی حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف ہو، صحیح مسلم شریف ہو، سنن ابو داؤد ہو، یا اور سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابیں ہوں، ان میں محدثین نے ابواب قائم کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ تیمم کیسے کیا جائے گا، کب کیا جائے گا، کہاں کیا جائے گا، طریقہ کیا ہوگا۔ تیمم کا جو معنی ہے لغت میں، لغوی طور پر، وہ ہے ارادہ، قصد، ارادہ۔ تو پاکی کی نیت سے تیمم کرنا، یعنی تیمم میں نیت شرط ہے، وضو میں نیت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ وضو میں تو اگر بارش کا پانی آپ کے اعضاء پر بہہ جائے، وضو کے اعضاء پر، تو وضو ہو جائے گا۔ اگر پکا پتہ چل جائے کہ جہاں جہاں وضو میں پانی بہانا ہے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، سر کا مسا، یہاں یہاں پانی پڑ گیا تو وضو ہو جائے گا۔ مگر تیمم میں جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی یہ کہ نیت، کہ تیمم کرنے کے لیے تیمم کی نیت کرنا کہ میں پاکی کی نیت سے تیمم کرتا ہوں، بس یہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بندے کو احساس ہو کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ تیمم کر رہا ہوں، جیسے وضو کرتا ہوں ایسے تیمم کر رہا ہوں، اور پاکی کی نیت سے کر رہا ہوں تاکہ میں پاک ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے۔ چنانچہ ایک تو پاکی کی نیت کرنا، اور پھر کیا ہے کہ زمین پر 2 مرتبہ ہاتھ مارنا، ہتھیلیاں، اور تیسرا فرض کیا ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ مار کر پورے چہرے پر، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک اور دونوں کانوں کے لو تک، جس طرح وضو میں ہوتا ہے کہ وضو میں بھی چہرہ جب دھویا جاتا ہے تو چہرے پہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، اسی طرح تیمم میں بھی ہے کہ آپ زمین پر ہاتھ ماریں گے اور اس کے بعد جب چہرے پر ملیں گے تو پورے چہرے پر اچھی طریقے سے ہاتھ آپ کا پھر جائے، اور دوسری بار پھر ہاتھ ماریں گے، اب کوہنیوں سے لے کر ہتھیلیوں تک ہاتھ کو پھیرا جائے گا، دونوں ہاتھوں پر، کوہنیوں سے ہتھیلیوں تک، کوئی جگہ باقی نہ رہے، یہ تیمم ہو جائے گا۔ اب تیمم میں ضروری بات کیا ہے
کہ زمین کی جنس میں سے جو چیز ہوگی اس سے تیمم ہو جائے گا۔ زمین کی جنس سے مطلب کیا ہے کہ پتھر وہ زمین کی جنس میں سے ہے نا، زمین سے تعلق رکھتا ہے، یا مٹی زمین سے ہوتی ہے، ریت زمین سے تعلق رکھتی ہے، ایسی چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ چیز آگ میں نہ جل سکتی ہو نہ پگھل سکتی ہو، یعنی پتھر ہے وہ آگ میں جل نہیں سکتا، پگھل بھی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے وہ زمین کی جنس سے ہو گیا۔ تو جو چیز آگ میں نہ جلے نہ گلے پگھلے نہ راکھ بنے وہ زمین کی جنس کہلائے گی۔ اس پر ہاتھ کو مارنا ہے، یوں مارا پھر اس کو پھونک مارا، پھونک مارنے سے ہاتھ پہ جو مٹی لگی وہ اڑ گئی ایک طرح سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلی دفعہ میں وہ ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا، داڑھی ہے تو داڑھی پر بھی سب ٹھوڑی تک پورے اوپر سے لے کر کانوں پر پورا چہرہ ناک وغیرہ سب آ گئے، اور دوسری بار ہاتھ مارا، اب پھر پھونک مارا، اور پھونک مارنے کے بعد یا نیچے سے اوپر کونی تک یا کونی سے لے کے ہتھیلی تک، مطلب یہ ہے کہ کونی سمیت ہتھیلی سمیت ہاتھوں کو مل لیا، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ، دائیں سے بایاں بائیں سے دایاں مل لیا، یہ ہو گیا تیمم۔ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور صورت تیمم کی، ایک تو یہی ہے نا کہ پانی نہ ملنا، 1 میل تک 1.5 میل تک پانی نہیں ہے تو تیمم کریں گے آپ تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ ایک صورت یہ آپ نے سنی کہ بیماری ہے آپ کو، ایسی بیماری کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی پر قادر نہ ہو سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو قدرت حاصل نہیں ہے پانی کی، چاہے پانی نہ ہو تب، چاہے پانی ہے مگر آپ کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے، تو پھر قدرت نہیں ہوئی، اس صورت میں تیمم ہو جائے گا۔ اب ایک صورت اور ہے، فقہاء نے فرمایا کہ عید اور نماز جنازہ اگر تیار ہو، اور اگر آپ کو لگے کہ میں اگر وضو کروں گا تو نماز نکل جائے گی، تو چونکہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں ہوتی، ہو گئی آپ کو نہیں ملے گی، عید اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے، جس کی عید نکل گئی وہ نکل گئی، عید سے محروم ہو گیا وہ، یہ تو نہیں کر سکتا خود اکیلے عید پڑھ لیا اس نے۔ تو اس وقت آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ تیمم کر لو جلدی سے اور نماز میں شامل ہو جاؤ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تیمم سے ایک سے زیادہ نمازیں جب تک تیمم ہے پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آگے بھی آپ کو پانی نہ ملے، لیکن اگر آپ نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، اب آگے چلے گئے، اب آ گیا پانی، اب وہ تیمم ختم، اب آپ کو وضو کرنا ہوگا کیونکہ اب پانی دستیاب ہے، آپ کو کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہی عذر ہوگا، وہی معذرت، وہی وجہ کہ میں تو ایسا بیمار ہوں کہ پانی کا استعمال کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تیمم ہے، ٹوٹ بھی گیا دوبارہ کر لیں تیمم باقی ہے تو اسی سے پھر نماز پڑھ لیں۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث شریفہ صحیح مسلم شریف کے آپ صرف ترجمہ بیان کرتا ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم کو دوسرے لوگوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے، بزرگی، 3 باتوں میں فضیلت دوسروں پر ہم کو دی گئی ہے۔ کس کو؟ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 1، ہماری صفیں
فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئی ہیں، یعنی جیسے کہ فرشتوں کی خصوصیت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ دوسری بات کیا کہ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی کہ ہر جگہ پاک زمین ہے، گندی نہیں ہے، وہاں نجاست نہیں پڑی ہوئی جو نظر آ رہی ہو، غلاظت نہیں پڑی ہوئی جو نظر آ رہی ہو، تو آپ نماز وہاں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دے دی، شریعت نے اجازت دے دی کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ کو جو صاف جگہ نظر آ رہی ہے آپ نماز پڑھ لو وہاں۔ تیسری بات کیا ہے کہ جب پانی نہ پائیں تو اس کی مٹی پاک کرنے والی بنا دی گئی، یہ تیسری بات۔ تو اصل اس حدیث میں کیا بات آئی ہمارے لیے اس موضوع پر تیمم کے، کہ جب پانی نہ پائیں تو پاک مٹی، یعنی وہ مٹی جو ہے اگر اس پہ کوئی غلاظت نہیں ہے، پتھر پہ کوئی غلاظت نہیں ہے، تو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اب پتھر پر فقہا فرماتے ہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ مٹی تو ہے ہی نہیں کوئی پتھر کے اوپر، تو کوئی بات نہیں، چکنا پتھر ہو، مٹی پھر بھی نظر نہ آئے، تب بھی چونکہ پتھر خود زمین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی پتھر زمین ہی کی جنس سے ہے، اس لیے اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے کہ آپ پتھر پر ہاتھ ملیں اور تیمم کر لیں۔ یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا کہ انگوٹھی اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے اور انگوٹھی کا نگینہ پتھر کا ہے، جس کو کہتے ہیں اصل نگینہ، اصل پتھر ہے، اگر آپ کے علم میں ہے کہ جو انگوٹھی میں نے پہنی ہے وہ نقلی پتھر نہیں ہے، اصلی پتھر ہے، اور تیمم کا موقع آ گیا ہے کہ بھئی پانی تو ہے ہی نہیں، تیمم ہی کرنا ہے، تو اس وقت آپ اس انگوٹھی کو بھی اپنے ہاتھوں میں مل کر پتھر پر ہاتھوں کو رگڑ کر اور تیمم کر سکتے ہیں، تو وہ تیمم آپ کا ہو جائے گا۔ تو اب حدیثیں تو کئی ہیں، لیکن جیسے میں نے ایک حدیث پڑھی تو ایک اور حدیث بتا رہا ہوں تاکہ اس سے فرق معلوم ہو جائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا، یہ واقعہ ہے، اور اس نے کہا کہ میں ناپاک ہو جاتا ہوں اور پانی نہیں پاتا، یعنی جب ناپاکی کی حالت ہوتی ہے تو مجھے پانی نہیں ملتا۔ تب حضرت عمار نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں تھے، ہم اور آپ سفر کر رہے تھے، آپ نے تو نماز نہ پڑھی ناپاکی کی وجہ سے، اور میں خوب لوٹا زمین میں اپنے آپ کو میں نے لوٹایا، پھر نماز پڑھ لی، پھر میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی بات کہ ہم نے ایسا کیا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ کافی تھا جو تم نے کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونکا، پھر انہیں منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے کافی یہ تھا کہ تم اس طرح زمین پر ہاتھ مار لیتے اور چہرے پر پھیر لیتے، ہاتھوں پر پھیر لیتے، تیمم ہو جاتا، یعنی زمین میں لوٹنا یہ ضروری نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ غسل میں تو انسان پورے بدن پر پانی بہاتا ہے نا، غسل میں سر سے لے کر
پیر کی انگلیوں تک پورے حصے میں پانی کا بہنا لازم ہے، کوئی حصہ خشک نہ رہے، یہ تسلی کرنا ضروری ہے۔ مگر تیمم کے لیے یہ نہیں کہ آپ پورے جسم کو ناپاکی کی حالت میں مٹی اس پر ملو، پورے جسم پر ہاتھ پھیرو، نہیں۔ وضو کے لیے اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی طریقے سے آپ کا غسل کا بھی تیمم ہو جائے گا، اگر کوئی ناپاک ہے، جنابت کی حالت میں ہے، جنوبی ہے، تو بھی پاکی حاصل ہو جائے گی اسی ایک طریقے سے، اور وضو کے لیے بھی اس کا یہی طریقہ کام آ جائے گا۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ تو ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہم ایک سفر میں گئے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا جس نے اس کے سر کو زخمی کر دیا، سر پھٹ گیا، آپ یوں سمجھے۔ پھر اسے ناپاکی ہو گئی، یعنی احتلام ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا۔ تو اپنے ساتھیوں سے اس نے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے تیمم کی اجازت دیتے ہو، یعنی میں اب تیمم کر لوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے، تو پانی پر قادر ہے، یعنی پانی موجود ہے اور تو غسل کر سکتا ہے، تو غسل کر لے۔ اس نے غسل کر لیا اور مر گیا، یعنی چونکہ زخمی تھا، خیال نہیں رہا ان کو صحابہ کو کہ یہ شخص کا سر پھٹا ہوا ہے، اگر یہ غسل کرے گا، سر پہ پانی بہائے گا تو یہ پانی اس کو ضرر پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم تو پانی کو پاتے ہو، پانی تو موجود ہے اور غسل کر سکتے ہو، تو غسل کر لو۔ اس بیچارے نے غسل کر لیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اس کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا کہ خدا تمہیں غارت کرے، اسے تم لوگوں نے مار دیا، یعنی حضور برہم ہوئے، ناراض ہوئے کہ تم نے اس بیچارے کو غلط مسئلہ بتایا، تمہیں اگر معلوم نہیں تھا، حضور نے فرمایا جب جانتے نہ تھے تو تم نے پوچھا کیوں نہیں، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھ لیتے، آپ نے اس کو غلط مسئلہ بتا کر اس کو مشکل میں ڈالا۔ اس بیچارے نے تمہارے کہنے سے، حالانکہ اس نے پوچھا تھا کہ میں تیمم کر لوں، تمہیں صحیح معلوم ہوتا تم کہتے ہاں کر لو، تمہارے سر میں زخم لگ گیا ہوا ہے، پانی نقصان پہنچائے گا، تو وہ تیمم کر لیتا ہے۔ تم نے کہا نہیں غسل کرو، اس نے غسل کر لیا، بیچارہ مر گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ بے علمی کا علاج حضور فرمایا کہ پوچھنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس بندے کو کسی بات کا علم نہ ہو، فقہا فرماتے ہیں اگرچہ وہ کچھ علم رکھتا بھی ہے مگر کسی خاص چیز کا علم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھے، اس میں اپنے لیے کوئی شرمندگی یا سبکی محسوس نہ کرے، کیونکہ دین کا علم بہت بڑا ہے، بہت وسیع علم ہے، یہ چند باتوں کا نام نہیں ہے، ایک سمندر ہے دینی علوم۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ذہن میں نہ ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ معلوم تو تھا لیکن اس کی تفصیل ذہن میں نہیں ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تمہارے ذہن میں نہ رہے بات تو تمہارا کام ہے تم اس کو پوچھ لو، دریافت کرو، سرچ کرو، تلاش کرو اس مسئلے کو اور پھر اس پر عمل کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر کپڑا لپیٹ لیتا، پھر اس پر ہاتھ پھیر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا تو ہو جاتا کام، یعنی تیمم کر لیتا اور زخم پر کپڑا لپیٹ لیتا، اس پر مسح کر لیتا، کیونکہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب پٹی بندھی ہوئی ہو وضو کے اعضاء پر، اب وہاں پانی تو نہیں بہہ سکتا، تو اس صورت میں مسح کرنا ہے، جیسے آپ سر پہ مسح کرتے ہو،
تو اگر کہیں پٹی بندھی، اب دیکھتے ہو نا آپ، کبھی کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا پلاسٹر بندھا ہوا ہے، پیر ٹوٹ گیا پلاسٹر بندھا ہوا ہے، اب پانی کیسے بہائیں گے آپ وہاں؟ پانی تو نہیں جا سکتا اندر، اور منع بھی ہو کہ بھئی پانی نہیں ڈالنا اس پر، تو کیا کریں گے آپ؟ تو ایسی صورت میں اس پٹی کے اوپر ہاتھ کو تر کر کے ہاتھ پھیر لینا، مسح کر لینا کافی ہے، اس سے وضو کا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیمم کے لیے حضور نے فرمایا کہ تیمم وہ کر لیتا، اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر ہاتھ پھیر لیتا اور باقی جسم کو پانی ڈال کر دھو لیتا، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں تھا، تو کام ہو جاتا اس کا۔ چنانچہ یہ جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں، واقعات سنے ہیں، ان سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں کہ جب پانی پر قدرت نہ ہو، پانی دستیاب نہ ہو، 1.5 میل 1 میل تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، تو پھر آپ کو تیمم کی اجازت ہے نماز کے وقت میں، اور اس کے لیے زمین کی جنس سے آپ کو ہاتھ مار کر 2 مرتبہ، 1 مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا، 1 مرتبہ پانی پر ہاتھ پھیرنا، اس سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ملی ہوئی ہے، یہ نعمت ہے نا، جب کسی اور امت کو نہیں ملی، ہمیں ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ امت ہیں کہ جس کو اللہ نے ایک نہیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ الرحمن میں فرمایا اللہ نے، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ بہت بے شمار نعمتیں ہیں، شکر ادا کرو اللہ کا کہ تمہیں اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت ایسی دی ہوئی ہے جس سے تمہارا کام بن جائے گا، تاکہ تمہارے پاس یہ عذر نہ رہے کہ ہم عبادت کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نماز کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی کہ نماز کے لیے آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ اللہ تعالی ہم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، جو آج ہم نے درس میں جو کچھ سنا، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے حدیث شریفہ سنی، تلاوت قرآن پاک سنی، اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں داخل فرما۔ یا اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کو نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں اس کو نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ان سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک تندرست اولاد عطا کر، جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر۔ یا اللہ، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ۔ ماہ رمضان شریف کے صیام، قیام، تلاوت قرآن، خیرات، زکوٰۃ، اعتکاف کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔